السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ جی ولیج کو بائے بائے بول دیا ہے، اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر ملتان پنجاب۔ تو بس پورے راستے مطلب ایک دماغ میں ٹینشن تھی، پریشانی تھی، جس چیز سے میں ڈرتی تھی وہی ہوا نا، کہ ایک بار بھی انسلٹ ہوئی، اب بچوں کے سامنے انسلٹ ہوئی نا۔ پہلے تو چلو میں مطلب میں پریگنیسی کی حالت میں تھی، کوئی بھی بچہ نہیں تھا میرے ساتھ نا۔ اب میرے 4 بچے تھے، میری 2 بیٹیاں سمجھدار تھیں، عائشہ رابیل، انہوں نے بھی دیکھا نا کس طرح سے وہ عورت مطلب میرے ہسبینڈ کی فرسٹ وائف ہمارے ساتھ لڑ رہی تھی، اور کس طرح سے وہ مجھے گالیاں دے رہی تھی۔ تو بچے بھی یہ چیز دیکھ رہے تھے، تو مجھے بس اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، بہت زیادہ ارمان لگا نا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں نے دوسری شادی کوئی شوق سے نہیں گئی، کوئی میرا عشق نہیں تھا نا، بس مجبوری ہی سمجھ لینا آپ لوگ، کہ جب ایک لڑکی مطلب میں چھوٹی تھی، میری بہت ساری فیملی کہہ رہی تھی یوٹیوب فیملی کے سسٹر آپ نے اپنی لائف سٹوری سنائی ہے، اس میں میوزک تھا نا، سمجھ نہیں آیا، تو میں شارٹ کٹ میں بتانا چاہ رہی ہوں میری شادی کیسے ہوئی نا۔ میں جب بہت چھوٹی تھی تو میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میں تقریباً اس ٹائم 6 کلاس میں پڑھتی تھی نا، اور سب بہن بھائی چھوٹے تھے۔ میری جو سب سے چھوٹی بہن تھی وہ 2 ماہ کی تھی جسٹ، جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو میں نے اپنی بہنوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو خود پالا، بڑا کیا، اور انہیں تعلیم بھی دلوائی، اور ماشاءاللہ ان کی شادیاں بھی کی نا۔ اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں کی میں نے، 2 بہنیں اور 1 بھائی کی نا۔ تو بس میرا جو رشتہ تھا مطلب چاچا کے گھر تھا، تو پرنا میں شادی میری جلدی نہ ہونے کی وجہ سے پہلے بہن بھائیوں کی شادیاں کی، تو پھر بس چچا کے بیٹے کے ساتھ جو بچپن کا رشتہ تھا وہ مطلب اس نے کہیں اور شادی کر لی اپنی کزن کے ساتھ نا۔ تو پھر بس ایسے میرے رشتے رک گئے نا، میرے رشتے ہی نہیں آتے تھے۔ اور کافی مطلب ٹائم کے بعد جب یہ رشتہ آیا میرے لیے، میرے ہسبینڈ کی فرسٹ وائف خود لائی تھی یہ رشتہ۔ وہ بہت زیادہ بیمار تھیں، انہیں مطلب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا نا، کہ مطلب وہ انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ کسی بھی ٹائم مطلب آپ کی لائف کم ہے، کسی بھی ٹائم آپ مطلب جا سکتی ہیں نا اس دنیا سے۔ تو بس اس وجہ سے نا انہوں نے نا بہت دور سے سنا ہوا تھا، رشتہ داروں میں دور کے رشتہ دار تھے نا، آنا جانا کبھی بھی نہیں تھا، کہ اس نے اپنے بچوں بہن بھائیوں کو پالا ہوا ہے نا چھوٹی سی ایج میں، بہت سمجھدار ہے لڑکی۔ تو اس نے سوچا کہ جس طرح سے اس نے اپنے بہن بھائیوں کو پالا، اچھی تربیت دی اور ان کی شادیاں کروائی، اسی طرح یہ میرے بچوں کی ماں بھی بنے گی اور انہیں بھی پالے گی نا۔ تو اس طرح سے وہ لوگ رشتہ لے کر آئے تھے میرے لیے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں نے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی کی تھی، اور مطلب پھر کافی ٹائم بیٹھنے کے بعد جب رشتے نہیں آتے تو پھر مجبوراً جو بھی رشتہ ہوتا ہے لڑکی کو قبول کرنا پڑتا ہے نا۔ تو میرے لیے ہی کافی تھا، اچھا گھر تھا، خاندانی لوگ تھے، تو میں نے اپنی قسمت سمجھ کے میں نے ایکسیپٹ کر لیا نا، میں نے کہا ٹھیک ہے نا، میں کروں گی شادی۔ میری قسمت میں شاید یہی لکھا ہوا ہے، چھوٹی سی ایج میں اپنے بہن بھائیوں کی ماں بنی، انہیں پالا، بڑا کیا، جوان کیا، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا نا۔ اب میں ان بچوں کی ماں بنوں گی نا، ان بچوں کو پالوں گی، تو شاید میری قسمت ہی یہی ہے نا، اوروں کے لیے زندگی گزارنا اور سب کو پالنا۔ تو بس میں نے اللہ کی رضا سمجھ کے میں راضی ہو گئی نا، میں نے ایکسیپٹ کیا۔ اور آپ یقین کریں، جس دن میری شادی تھی میرا نکاح تھا، اور اس سے پہلے بھی مطلب رشتہ جب لے کر چلے گئے تھے، میں اس عورت کے لیے اتنی دعائیں مانگتی تھی، اللہ اسے صحت دے دے، کوئی کرشمہ کر دے۔ مطلب جو اپنی ماں ہوتی ہے نا، اس سے بہتر کوئی بھی اولاد کو نہیں پال سکتا، کوئی دوسری ماں نہیں ہو سکتی نا۔ تو ان بچوں کی ماں تو زندہ ہے نا، ابھی ہماری ماں تو مر چکی تھی نا، ان بچوں کی ماں تو ابھی زندہ ہے۔
بس اللہ میں تو اسے صحت دے دے، وہ اپنے بچوں کی خود پرورش کرے۔ پتہ نہیں میری شاید دعا میں کوئی اثر تھا جو ماشاءاللہ اب میرے ہسبینڈ کی وائف بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک انہیں زندگی دی ہوئی ہے صحت والی، وہ اپنے بچوں کا خود خیال کر رہی ہے۔ پر یہ ہے اب مطلب وہ مجھے دشمن سمجھتی ہے، وہ مجھے غلط سمجھتی ہے، تو وہ یہ بھی نہیں سوچتی کہ کس حالات میں مطلب اس نے ایکسیپٹ کیا میرے ہسبینڈ کو، جو 5 بچوں کے باپ تھے۔ ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، مطلب شادی شدہ سے شادی کرنا، ایک مطلب کنواری لڑکی کی مطلب نہ ہی وہ بیوہ ہے، نہ ہی وہ طلاق یافتہ ہے، صرف وہ مطلب ہر لڑکی کے خواب ہوتے ہیں اس کی شادی ہو اور بارات آئے، مہندی لگے، فنکشن ہو۔ تو آپ خود سوچیں میری کس حال میں شادی ہوئی۔ میرا صرف ایک دن میں نکاح، رخصتی، مہندی سب کچھ ہوا نا، کچھ گھنٹوں میں میری رخصتی ہوئی، نہ میری بارات آئی، نہ مجھے مہندی لگی، نہ ڈھول بجے، نہ بارات آئی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مطلب ہر لڑکی کے، اگر کوئی یہاں بچی، کوئی لڑکی میرا ولاگ واچ کر رہی ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ پائے گی نا کہ ہر لڑکی کے دل میں ارمان ہوتے ہیں۔ تو اب جو میری بہنیں مجھے غلط سمجھتی ہیں، غلط کمنٹس کرتی ہیں، کہتی ہیں ستارہ یاسین کی طرح تم بھی مشہور ہونا چاہتی ہو، تم بھی اپنی سوتن کو آگے لانا چاہتی ہو، تو وہ سب میرا یہ ولاگ ضرور واچ کرے نا۔ اور ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اپنے پرانے ولاگ میں بھی بتایا ہوا ہے اپنی لائف سٹوری نا۔ آج میں ذرا شارٹ کٹ میں سنا رہی ہوں، میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہی، تو اس لیے شارٹ کٹ میں اپنی سٹوری آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں نا کہ ہر انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، 10 انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا۔ آپ لوگ ہر انسان کو غلط مت سمجھو نا، دلوں کے راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ انسان کے دل میں کیا ہے کیا نہیں۔ تو آپ لوگ مطلب ہم لوگوں کو برا کہہ کر اپنی نیکی مت جھاڑو نا۔ تو کس مجبوری میں ہم لوگوں نے شادی کی ہے۔ جب بھی کسی کا بیڈ کمنٹس آتا ہے نا، اس کے لیے بس میرے دل سے ایک ہی بات نکلتی ہے نا کہ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا، میری قسمت ایسا ہوئی۔ اور یہ لوگ میرے اوپر باتیں کر رہے ہیں، مجھے غلط کہہ رہے ہیں، اگر ان کی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر وہ بیٹی والے ہیں تو ان کی بیٹی کی قسمت میں ایسا لکھا ہوا ہوگا تو پھر کیا کرو گے تم؟ پھر بھی یہی کہو گے کہ ستارہ یاسین کی طرح، بس میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہی۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اور یہاں ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے اپنے، تو اپنے گھر جیسا سکون کہیں بھی نہیں ہے نا۔ تو سکون سے ہم اپنے گھر پہنچے تھے، چاہے باہر جتنی مرضی دعوتیں کھائی، شادیاں کھائی، پر اپنے گھر کا کھانا، اپنے ہاتھ کا کھانا نا بہت ہی سکون آتا ہے نا۔ تو بچے بھی سکون میں آ گئے تھے، میں بھی اپنے گھر میں اتنی اچھی نیند آئی، میں جتنی رات بھی باہر تھی مجھے اچھی نیند نہیں آئی۔ اچھا یہ شکر ہے میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہے نا، وہ شروع سے دیکھ رہے ہیں میں سچی ہوں، میں کبھی غلط نہیں تھی، اپنی سوتن کے ساتھ بھی کبھی غلط نہیں تھی، تو میرا ایمان سچا تھا، میرا یقین اللہ تعالیٰ پر تھا، تو اس لیے میرے ہسبینڈ میری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، میری بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، اور میرے لیے یہی کافی ہے نا۔ ساری دنیا ایک طرف، بس ہسبینڈ کا ساتھ ہونا، ہسبینڈ کا یقین ہونا، یہی کافی ہے ایک عورت کے لیے نا۔ تو بس وہ شروع سے ہی کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا، تو انہوں نے مجھے بھروسہ دلایا، یقین دلایا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں اب مطلب میرے بچے گاؤں میں بہت زیادہ خوش تھے، بہت زیادہ اپنی دادی سے، پھوپھیوں سے، سب سے خوش تھے، راضی تھے۔ تو میں نے انہیں کہا مجھے کمرہ بنوا دو، جب بھی اب میں اگر چھٹیوں میں 3 مہینوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں چلو 10-15 دن کے لیے بھی آؤں تو اپنا روم کھولوں، اپنے روم میں بیٹھوں، اور سب جب مجھے ملنے کے لیے آئیں تو میرے روم میں آئیں نا۔
نہ کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میں اپنی فرسٹ وائف کا دل دکھاؤں یا مطلب وہ میری وجہ سے پریشان ہونا. تو انہوں نے کہا تو ہے میں آپ کو روم بنوا دوں گا، آگے دیکھیں ان کی مرضی نا. تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ میری سپورٹ کریں تاکہ میں اپنے لیے ایک روم بنواؤں گاؤں میں خود سے، اور اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرواؤں تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہونا. وہ اچھی تعلیم حاصل کریں گے کہ اچھے مطلب ایک رشتہ آئے گا، اچھے گھروں میں جائیں گے. میری یہی سوچ ہے، اور آپ لوگ اس میں میرا ساتھ دیں. اگر کوئی نیو میری ویڈیو واچ کر رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی جب آپ نا کمنٹس کریں گے میرے لیے نا. اور دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ پیاری.